الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، اٹھائیسویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. اور اس کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات مبارکہ بھی پڑھے ہیں. گزشتہ اور اس سے پیوستہ خطبات جمعہ میں حقوق العباد کے سلسلے میں
گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر انسانوں میں والدین، ان کے حقوق بھی بیان ہوئے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کریم نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرے ہی نمبر پر والدین کا حق بیان فرمایا ہے۔ اس سے والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس انسان کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں سنا دی گئی۔ پچھلے جمعے میں حقوق العباد کی ایک قسم یعنی اولاد کے حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو سنائی تھیں کہ صرف ماں باپ کے ہی حقوق نہیں ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے کسی شریعت میں والدین کے حقوق تو بیان ہوئے، لیکن اولاد کے حقوق کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں بیان ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مذاہب ایسے گزرے ہیں جن میں نسل کشی، اولاد کشی کا عمل جاری رہا ہے، اور اولاد پر ماں باپ کو وسیع اختیارات دیے گئے، یہاں تک کہ اولاد کو قتل کرنا بھی ان کے لیے روا رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے عرب کا جاہلی معاشرہ، اس میں قتل اولاد کی یہ کبھی رسم جاری تھی۔ ایک تو اس لیے اولاد کو قتل کرتے تھے، اس کو مذہب کا رنگ دیتے تھے، اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کی خاطر اپنے بچوں کو ذبح کرتے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ بہت سارے مشرکین کو ان کے شرکاء نے یا ان کے خود ساختہ معبودوں دیوتاؤں نے قتل اولاد کا عمل مزین کر کے دکھایا، اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے ان کے نام پر۔ اور کچھ لوگ خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اسی جگہ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اتنا واضح طور پر اسلام نے رہنمائی فرمائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
اللہ کی زمین پر چلنے والی کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے نہ لے لیا ہو۔ کہیں فرمایا ہوا کہ من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقهم وإیاکم، کتنے ہی دابہ زمین پر چلنے والی مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، ہر وہ چیز ما یدب الارض جو زمین پر چلتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ وکأی من دابۃ، کتنے ہی دابہ ہیں، کتنے جاندار مخلوق ہے زمین پر چلنے والی، لا تحمل رزقها، اپنے رزق کا انتظام خود نہیں کر سکتی، اللہ یرزقهم وإیاکم، اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے اور انسانوں تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام میں آتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، بڑے خسارے میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے جہالت کے سبب سے اولاد کو قتل کر ڈالا، وہی لوگ جو اپنے جعلی خود ساختہ دیوتاؤں کی خوشنودی کی خاطر اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس بر صغیر میں راجپوت ایک قبیلہ گزرا ہے، اب تو مسلمانوں میں بھی ہیں راجپوت، لیکن پہلے کفار میں ایسے رہے ہیں کہ جو اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کا ایک باطل نظریہ یہ تھا کہ لڑکی کو جب بیانا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، تو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، اور یہ بڑی شرم اور عار کی بات ہے قبل اس کے کہ اس کو لڑکی جوان ہو اور اس کی شادی کرنی پڑے اور دامادی کی شرم اٹھانا پڑے، اس سے پہلے ہی قتل کر ڈالتے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچی جو زندہ درگور کی گئی کل محشر کے میدان کے اندر احکم الحاکمین کے دربار میں ساری دنیا سامنے ہوگی، اور وہ بھی اسی شکل میں جس شکل میں قتل کی گئی تھی اسی شکل میں اٹھائی جائے گی، خون آلود حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تو بتا میرا جرم کیا تھا کہ تیرے ماں باپ نے تمہیں قتل کیا۔ تو اس کا جو انجام ہوگا آپ اندازہ کر لیجیے۔ پچھلے جب میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص کا قصہ جس نے زمانے جاہلیت میں اپنی پیاری بچی کو کنویں میں پھینک دیا اور روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس کا اندر اسے کھایا جا رہا تھا بے ضمیر، وہ اس کا ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کہانی سنائی تو اللہ کے پیغمبر رونے لگے، وہ خود بھی رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ دوبارہ یہ کہانی سنا، دوبارہ سنائی تو اللہ کا پیغمبر بہت زیادہ روئے۔ کسی شخص نے اس کو ملامت کی کہ تو نے پیغمبر کو غمگین کر دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے یہ ساری کہانی سنا رہا، اپنا جرم اور گناہ اس کا علاج پوچھنے کے لیے میں کہانی سنا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اس جرم کا کوئی علاج بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے اس جرم کا یوں تو دنیا میں کوئی علاج بھی نہیں، لیکن زمانہ کفر میں تو نے جرم کیا، اب اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اللہ نے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر۔ مشہور مقولہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زمانہ کفر میں جتنی باتیں جتنے جرم بھی کیے ہیں اسلام میں آنے کے بعد وہ ساری کے ساری مٹا ڈالی جائیں گے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، قتل اس کے بعد جرم ہے۔ اگر ساری زندگی کوئی کفر اور شرک میں مبتلا رہا، سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی
بڑی حیران کن ہے کہ اس زمانے میں کچھ سلیم الفطرت ایسے لوگ تھے کہ جو اس ظلم کو دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے، اور پھر ان ظالم ماں باپ سے بچیاں خرید کر قتل ہونے سے بچا لیتے تھے۔ مشہور شاعر گزرا ہے عربی کا فرزدق، اس کا باپ، اس کا نام تھا سعسعہ، صاد کے ساتھ، صاد عین صاد عین۔ اس شخص نے 360 بچیاں ماں باپ سے پیسے دے کر حاصل کر کے ان کو بچا لیا تھا۔ ایسے بھی لوگ رہے ہیں۔ زید بن عمرو بن نفیل، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً چچزاد تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، حنیف رہے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کو شرک سے نفرت تھی، مشہور شخصیت ہیں۔ انہوں نے بھی کئی بچیاں ان کے ماں باپ سے خرید کر ان کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور جب وہ جوان ہو گئیں تو ماں باپ کو پیغام بھیجا، تم چاہو تو تمہیں واپس کر دیتا ہوں، اور چاہو میرے پاس چھوڑنا چاہو میرے پاس چھوڑ دو۔ اولاد کے حقوق کے بارے میں اللہ کے نبی کی بڑی وسیع تعلیمات ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اولاد تو نکاح کے بعد آئے گی، سب سے پہلی ہدایت تعلیم شادی کے اور نکاح کے سلسلے میں ہے، اور فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت کے ساتھ جو دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں 4 وجوہ ہوتی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، یا تو اس لیے لوگ اس سے شادی کرتے ہیں کہ مالدار ہوتی ہے اور لالچ ہوتی ہے کہ جو مال ساتھ آئے گا، اور یہ مرض اس زمانے میں عام ہے، کچھ تو شادی سے پہلے ہی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں ماں باپ سے، اور کچھ بعد میں۔ دنیا کے کتے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر مذمت کے الفاظ میرے پاس ہوتے تو میں وہ بولتا، جن ماں باپ نے اپنا جگر گوشہ اس کے حوالے کر دیا، ان سے مزید ڈیمانڈ کرنا کہ مال بھی دے، اس سے زیادہ دھرتی کا ذلیل انسان کون ہے؟ لیکن زمانہ کفر کے اندر بھی یہ رسم کبھی رسم تھی، لمالہا، لوگ مال کی وجہ سے عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ولجمالہا، بہت حسینہ ہے، خوبصورت عورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ تیسری وجہ رسول اللہ نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ولحسبہا، کسی اونچے خاندان کی لڑکی ہوتی ہے، اس خاندان کے ساتھ لوگ رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ولدینہا، کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، عالی دماغ ہوتے ہیں کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہوئے دیندار لڑکی کے ساتھ دیندار عورت سے شادی کرتے ہیں۔ یہ 4 وجوہ دنیا والوں کی بیان کرنے کے بعد فرمایا فاظفر بذات الدین، پہلی 3 وجوہ کو سامنے رکھ کر شادی نہ کرنا، آخری وجہ یعنی دین کو سامنے رکھ کر شادی کرنا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
مشرکوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مشرک آزاد، مالدار، دولت مند، بڑا نامی گرامی آدمی ہے لیکن بد عقیدہ ہے، اس کے مقابلے میں کہ ایک غلام مومن ہے، اپنی بچی اس غلام کو دے دینا، اس آزاد خود مختار دولت مند مشرک کو نہ دینا. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ اچھا لگے. آخر کوئی وجہ ہے. خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا وہ فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلا اولاد کا حق جو باپ ادا کرتا ہے، اس کا آغاز اس کی ماں کے ساتھ نکاح سے شروع ہو جاتا ہے. اچھی دیندار شریف سلیقہ مند لڑکی، چاہے وہ غریب کی بیٹی کیوں نہ، اس کے ساتھ شادی کرے گا، زندگی سکھی رہے گی. لیکن کوئی امیر زادی ہوگی جس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی، اس نے دولت کے اندر آنکھ کھولی، وہی گھمنڈ اس کے دماغ میں رہا، وہ جس گھر میں جائے گی گھمنڈی رہے گی، برتری کا احساس اس کو ہوگا، اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھے گی. شوہر بھی اگر اسی پلے کا ہوا تو پھر نظریات کا تصادم ہوگا. کیا انجام ہے؟ وہ انجام ظاہر. عورت کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے شوہر کا ادب احترام کرو. اس کی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی. یہاں تک فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے روا نہیں ہے، لیکن اگر روا ہوتا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن یہ یک طرفہ حق نہیں ہے کہ بیوی ہی اس کا ادب و احترام کرے. میں اپنے تمام خطبہ نکاح کے اندر جو گفتگو کرتا ہوں اس کے اندر اس بات پر زور دیتا ہوں اپنی بیویوں کو وہ مقام دینا پڑے گا جو ان کا حق ہے، وہ احترام دینا پڑے گا اگر ان سے احترام لیتے ہو. زمانہ جاہلیت جدیدہ اور قدیمہ کے اندر اللہ اس کے رسول سے احکام سے ناواقف لوگ عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں. اس کو بولنے کا حق نہیں، اس کو رائے دینے کا حق نہیں، من مانی کرتے ہیں شوہر. وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ لائف پارٹنر نہیں ہے، وہ پارٹ آف لائف ہے. جس طرح انسان کا ہاتھ اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس کا پیر اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کی زندگی کا حصہ ہے. اور جیسا کہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا المومن کجسد واحد، پوری ملت اسلامیہ ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. اس طرح دھرتی پر کسی جگہ میں مسلمان مصیبت میں ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اس کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. بیوی تو زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے مرد کو جس طرح جسمانی قوت زیادہ دیے ہیں، رتبے میں بالادستی دی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنے آپ کو بالادست سمجھ کر اس کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھے. جتنے گھر اجڑتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، اس کا سبب یہی ہوتا ہے. بیوی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کا ادب کرے، مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو احترام دے. جب میاں بیوی کا باہمی حسن سلوک ہوگا تو ان کی اولاد ان کے سامنے ماں باپ کا حسن سلوک دیکھ کر وہ بھی معاشرے کے اعلیٰ افراد بنیں گے اور ان کی دل و دماغ اور جسم و جان اور ذہنی تربیت، اخلاقی تربیت بہت اعلیٰ درجے میں ہوگی. لیکن ماں باپ کی
کل کل اور ان کا لڑنا جھگڑنا اور آپس میں توتکار جو ہے بچوں کی نشو و نما پر، ان کے اخلاقیات پر بہت مضر اثر ڈالتی ہے، اور اکثر و بیشتر بچے پھر کرمنل بن جاتے ہیں، جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ یہ لازمی ہے، جس طرح معاشرے میں کہا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ کو ہلاتے رہے آواز نہیں آئے گی۔ یہ زندگی کے دونوں آپس میں حصے ہیں۔ بیوی شوہر کے بغیر ادھوری ہے، شوہر بیوی کے بغیر ادھورا ہے۔ تو سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ کسی دیندار خاندان کا انتخاب کرے، ان کی بچیوں سے نکاح کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کریم جب اولاد دیں تو سب سے پہلے بچے کے کان میں، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت پڑی جائے، یعنی دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اس کے کان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان، اس کی آواز پہنچ جائے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کرائے کا کوئی آدمی لے کر آئے۔ بعض اسپتالوں کے اندر کرائے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑا المیہ ہے، کس کس بات کا رونا روئے۔ اذان کے کلمات یہ کوئی مشکل بات ہے؟ کیا اس کا باپ یا اس کا دادا یا اس کا نانا یا اس کا ماموں یا اس کا چچا اذان کے کلمات ان کی زبان پر نہیں چڑھتے؟ کوئی بھی مسلمان اس بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ میں آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے کانوں میں خود اذانیں دیا کرو۔ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، محبت ہے، اس کرائے کے آدمی کو نہیں ہوگا، اس کو تو اپنی اجرت لینی ہے۔ لیکن اذان تو وہ پڑے گا نا، کم از کم اتنا شعور تو ہو، تو صرف نام کا مسلمان نہ ہو، مسلمانی اس نے سیکھی بھی ہو۔ جس آدمی کو اذان کے کلمات بھی زبان سے صحیح ادا کرنا نہیں آتے، وہ کیا مسلمان ہے، اس کی کیا مسلمانی ہے؟ اس مسلمان کو تو اللہ کے نبی نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ تم میرے اس پیغام کا مبلغ اور داعی ہے دنیا کے اندر، کہ ہر کافر اور ہر غیر مسلم کو یہ میرا پیغام تو نے پہنچانا ہے۔ جب تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، اب تو میرا نمائندہ ہے، مسلمان ہے تو میرا نمائندہ ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ آج اگر عام مسلمان کے سامنے کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی غیر مسلم کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں داخل کر لیں، اگر قرب و جوار کے اندر کوئی مسجد کا امام نہیں، کوئی عالم نہیں ہے، تو پھر کیا وہ اسلام کے بغیر ہی رہے گا؟ یہ جواب دیں گے کہ فی الحال بندوبست نہیں ہو سکتا۔ کیا خود مسلمان نہیں ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو پھر کم از کم سب سے پہلے اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اس سے پہلے جس مذہب کا تو ماننے والا تھا، اگر اس کو چھوڑ کر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ اس مذہب کے تمام جو اصول و فروع ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ اسلام کو بھی اپنا لیا جائے اور غیر اسلامی باتیں بھی اپنائی جائیں۔ اسلام میں اسی گنجائش نہیں، اسلام میں جبر نہیں، جو آتا ہے اسلام کے لیے وہ اپنی رضا اور رغبت سے آتا ہے، لیکن اگر رضا اور رغبت سے آیا ہے تو پھر غیر اسلامی عقائد و نظریات سے توبہ کرنی پڑے گی اور پوری طرح اسلام کے سارے اصول و فروع کو قبول کرنا پڑے گا۔ پہلی بات اس کو یہ سمجھانی ہے۔
پھر اس کو یہ سمجھانا ہے کہ اسلام جس کی طرف تو آ رہا ہے وہ کیا ہے. ایک تو لفظ ہے اسلام کا، لیکن اس کی کچھ تفصیلات بھی جو ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے اسے کہیں گے کہ تجھے کچھ الفاظ بلوائے جائیں گے، اسلام کا کلمہ تم سے پڑھایا جائے گا، تم وہ الفاظ اپنے زبان سے ادا کرو گے، اور پھر تمہیں معنی بتایا جائے گا کہ اسلام کے کلمے کا معنی یہ ہے. جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ دل کے اندر بھی تم نے مان لینا ہے کہ جو کچھ میں نے منہ سے کہا ہے دل سے بھی مانتا ہوں. کلمہ توحید، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، اس کے الفاظ بھی پڑھانے ہیں، اس کا معنی مطلب بھی اس کو یاد کرانا ہے اور اس کے دل دماغ میں بٹھانا ہے. جب وہ کلمے کا اقرار کر لے گا تو پھر اگلی بات اس کو یہ بتانی ہے کہ اب تو اسلامی برادری میں شامل ہو، اب تم پر اللہ کے کچھ فرائض ادا کرنے لازم ہوں گے مسلمان ہونے کے. مثلا ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. مسلمان وہی ہے جو 5 وقتہ نماز ادا کرتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نام کا مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں. کیوں؟ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور ایک ارشاد میں یوں فرمایا من فاتت الصلاۃ، جس سے ایک نماز بغیر کسی عذر کے رہ گئی، فکان نماز ہو تیرا اہل و مال ہو، وہ اتنا بڑا خسارے میں مبتلا ہو گیا گویا اس کا گھر بار اور مال و متاع سب کا سب تباہ برباد ہو گیا. بیوی بچے بھی مر گیا اور سارا مال متاع تباہ ہو گیا. ایک نماز کے چھوٹ جانے کا کتنا بڑا نقصان. یہ مختصر سی بات فرض کرتا ہوں. اس کو یہ سمجھانا ہے کہ تو نے سب سے پہلے روزمرہ کی زندگی 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. اب کیسے ادا کرنی ہے اس کو پہلے سیکھنا ہوگا. سیکھے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوگا. دوسری بات کو سمجھانی ہے کہ سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے رمضان کا جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں خاص ٹائم میں، تو انہیں اس میں روزے بھی رکھنے ہیں. تیسری بات یہ سمجھانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے تو سال میں 1 مرتبہ تم نے حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے 2.5% کے حساب سے. یہ بات اس کے ذہن میں ڈالنی ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کی چیز اس کے عقیدہ میں یہ بات شامل ہو. اور ایک بات یہ سمجھانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے تو زندگی میں 1 مرتبہ تجھ پر حج فرض ہوگا. مسلمان جس طرح حج ادا کرنے کے لیے عرب کے ملک سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس کے اندر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس گھر کا طواف کرتے رہے اور سارے عالم کے مسلمان ہر زمانے کے اندر اس گھر کا طواف کرتے ہیں. تمہیں بھی وہاں جانا ہوگا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دی ہے تو جس مہینے میں مسلمان قربانی کرتے ہیں ان دنوں میں تمہیں قربانی کرنی پڑی. یہ موٹی موٹی بات ہے، یہ ہر مسلمان سمجھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو خود بھی پتا ہو. اس کے لیے کسی مسجد کے امام کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت. یہ الگ بات ہے کہ مسجد کا جو امام اگر صاحب علم ہوگا، کچھ شعور اس کو صحیح ہوگا تو وہ صحیح ترتیب کے ساتھ بتا سکتا ہے بات. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہر مسلمان کہہ سکتا ہے. اللہ نے زبان سب کو دی ہے. تو بچے کے کان میں اذان دینا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ اس کا حق ہے. پھر اس کے بعد تحنیک کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو آپ گھٹی کہتے ہیں.
میٹھی چیز کھجور وغیرہ چبا کر بالکل نرم کر کے اپنی انگلی کے ساتھ اس بچے کے تالو میں لگا دی جائے، کھجور اور شہد ملا کر۔ بہتر یہ ہے کہ جو آدمی نیک ہو، اپنے خاندان کا ہو یا خدا نخواستہ خاندان میں نہیں کوئی باہر کا ہو، اس پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے درخواست کیجیے تاکہ وہ تہنیک گٹی ڈال دے، اس کے لیے دعا بھی کرے۔ اور اس کے بعد پھر 7ویں دن بچے کا سر منڈوایا جائے، اور حکم یہ ہے کہ سر کے بالوں کا وزن کر کے، اس زمانے میں کون وزن کرتا ہے، کون ترازو لے کر تولتا رہے گا، کچھ صدقہ و خیرات کر اور بچے کا نام رکھا جائے۔ ناموں کے سلسلے سے پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں، اچھا نام رکھا جائے، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اچھا اس کا نام رکھے، بچی ہے یا بچہ ہے، اور اچھے نام دنیا میں بے شمار گزرے ہیں، انوکھا نام نہیں، اچھا نام، انوکھا اور منفرد، اس بیماری سے خدا سب کو نکالے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس سوچ میں اضافہ فرمائے کہ اچھے اچھے نام والے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، بابرکت شخصیتیں گزری ہیں، انہی کے ناموں کے ساتھ موسوم کر کے اپنے بچوں کا نام رکھیں، اللہ وہی برکتیں ڈالیں۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف، اس مختلف مستقل عنوان قائم کیا امام ابو داؤد نے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، تغیر الاسماء کا عنوان ہے کہ غلط ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرمایا، اچھے نام رسول اللہ نے تجویز فرمایا۔ انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم فاحسنوا اسماءکم، تم قیامت دن پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ پھر اگلی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے اچھا نام عبداللہ ہے، دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ہے۔ پھر ایک روایت میں حضور نے بس سمو باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا تھا اور ایک کا نام ابراہیم رکھا تھا، اور ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا۔ معنی کے اعتبار سے اگر کچھ صحیح ہے تو چاہے اس کا تاریخی پس منظر کچھ بھی نہ ہو، وہ نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان کے ساتھ عبد لگا کر بچے کا نام رکھیں۔ مثلا کسی نے بچے کے نام اکبر رکھنا ہے، اکبر جائز نہیں ہے، عبد الاکبر، عبد المتین، عبد الرزاق، عبد القیوم، عبد الستار، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الرحیم، یہ سارے مبارک نام ہیں۔ موجودہ وقت میں عرب ممالک میں زیادہ تر، سارے نہیں، زیادہ تر لوگ اچھے نام رکھتے ہیں، اور زیادہ نام عبداللہ ہوتا ہے یا کسی کا نام محمد ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستانی مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ محمد نام نہیں رکھے۔ کل پرسوں میں ایک مطالعے میں دیکھ رہا تھا، امام غزالی مشہور شخصیت گزرے، ابو حامد ان کی کنیت ہے، ان کا نام تھا محمد بن محمد بن محمد غزالی، امام غزالی، محمد باپ محمد دادا محمد۔ ہمارے ہاں جرم ہے محمد نام رکھنا، یہ ادب ہے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام اپنی اولاد کا نہیں رکھنا۔ تو 7ویں دن
بچے کا سر مونڈا جائے اور اس کے بالوں کے مقدار کے اندر چاندی صدقہ کیے جائے. سامنے چاندی کون صدقہ کرے؟ پیسے صدقہ کر دیں. اور اچھے نام رکھے جائیں. خود اگر توفیق نہیں ہے کسی صاحب علم سے پوچھا جائے. وہ صاحب علم جو آپ سے مرعوب اور ڈرتا نہیں، جو آپ کو دیکھ کر دب جائے ڈر جائے، تو وہ صاحب علم نہیں. جو آپ کو کھری بات کہہ سکتا ہے، صحیح بات آپ کو سمجھا سکتا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے. وہ اگر کوئی صحیح نام تجویز کرے گا تو اللہ کی رحمت سمجھ کر. پھر یہ نہ کہا کہ کوئی اور اچھا سا نام بتا دو. مجھے کبھی کبھی میرے مزاج سے ناواقف ہوتے ہیں، بٹ کے لوگ پوچھیں کوئی نام اچھا سا بتا دیں. میں پہلے تو کہا کرتا ہوں لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کہ چند نام لکھ کر مجھے بتاؤ، میں ان سے جو بہتر نام تجویز کر دوں گا. کہتے آپ ہی بتا دیں. بچی کا نام پوچھا، میں نے کہا خواتین میں سب سے اونچی ذات حضرت مریم کی گزری ہے سلام اللہ علیہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، پھر بنات ہیں، آپ کی صاحبزادی ہیں. کہتے اس سے بھی اور کو اچھا نام بتا دیں. میں نے کہا انڈیا کا ٹی وی جا کر دیکھو، وہاں جتنی لڑکیوں کا نام ہو وہ نام رکھ دو. یعنی ذہن کی کیفیت دیکھیں، اس سوچ کو دیکھیں کہ سیدہ مریم سے اوپر اور کوئی بھی نہیں، جس کے بارے میں اللہ نے وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم میں نے ساری دنیا کی عورتوں پر تمہیں منتخب کیا ہے. تو کہتے اس سے بھی اچھے نام بتا دو. اور یہ مطالبہ مسلمان کر رہا ہے. اور پھر بچے کا عقیقہ کیا جائے. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ یہ گروی ہوتا ہے بچہ عقیقے کے اندر. عقیقے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے موذی امراض سے اس کی برکت سے بچا دیتے ہیں. بچوں میں ایک خاص قسم مرگی کی بیماری ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتے ہیں. للغلام شاتان وللجاریۃ شاتن. عقیقے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے اگر توفیق ہو تو 2 بکریاں، اور بچی کی طرف سے 1. اگر 2 کی توفیق نہیں تو 1 ہی کافی ہے. جو بڑا جانور ہے جیسے قربانی کی گائے ہوتی ہے تو اس میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ عقیقے کے جانور کی بھی شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں. اس لیے اگر کسی کے بہت سارے بچے عقیقہ نہیں کیا تو بڑا جانور لے کے قربانی کر دے، ہر ایک کی طرف سے 1 حصہ یا 2 حصے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماء. اللہ تک ان قربانیوں کے عقیقے کے جانوروں کے گوشت بھی نہیں پہنچتے، ان کا خون بھی نہیں، ولکن ینال التقویٰ. تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے. اس قدر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل کے اندر. پھر جب بچہ چند مہینے کا ہو جائے، کچھ تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، کچھ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، کچھ زبان سے آوازیں نکالتا ہے، پھر مسلسل ایک ٹریننگ اس سے سبق دیں لا الہ الا اللہ. پہلے دن بچہ نہیں پڑھے گا، لیکن مسلسل کہیں گے انشاءاللہ العزیز. وہی بچہ بات تو بعد میں کرے گا، وہ تو کہیں سال میں جا کر کوئی بات کو کلمہ پڑھے، لیکن 5-6 مہینے کے اندر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اپنی تفسیر حدیث کا مضمون ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے آیا تو تب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو، اور جب دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو تب اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو.
جب پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں اللہ اکبر اذان پڑھ کر اللہ کی کبریائی سے اس کو آشنا کر دو. اس کی فطرت کے اندر یہ آواز داخل ہو چکی ہے، اور جب زبان ہلانے کے قابل ہو تو لا الہ الا اللہ. جس بچے کی نشو و نما اس خوبصورت طریقے سے ہوگی اور ایسی خوبصورت تربیت ہوگی، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چل تو فاسق فادر ہوگا؟ خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ اگر دے سکتا ہے تو وہ بہترین تربیت ہے. بہت سارا مال چھوڑ جانا، بلڈنگیں بنا کر چھوڑ جانا، بینک بیلنس چھوڑ جانا، یہ تحفہ نہیں ہے. تحفہ یہ کہ سب سے زیادہ خوبصورت تربیت اس کی جائے، اور تربیت کے آغاز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے کی جائے. وہ معاشرے کا اعلیٰ انسان بنے گا. پھر جب بھی کسی سے ملے گا لوگ باتیں کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے کسی اچھے ماں باپ کی اولاد ہے. واقعتاً جس ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی ہے، ان بچوں کے اندر تمیز ہوتی ہے، گفتگو کا سلیقہ ہوتا ہے، بڑوں سے ادب کے ساتھ ملنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو بے اختیار زبان پر آتا ہے، دماغ میں آتا ہے کسی اچھے ماں باپ کی اولاد ہے. خدا سب کو توفیق دے کہ ان کے بچے ایسے بن جائیں کہ غیر آدمی کہے کسی اچھے ماں باپ کی اولاد ہے. ہر ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے، صرف انسان کی نہیں ہے، حیوان کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی. کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ ہمارے ایک نوازی دوست تھے اور آدمی، سامنے ایک بلی دیکھی. اس بلی کا چھوٹا سا بچہ اس بلی کا دودھ پی رہا اور بلی اس کو چاٹ رہی. میں کافی دیر تک دیکھتا رہا. وہ میرے ساتھی جو ہیں عبداللہ بھائی، وہ بھی دیکھتے رہے. انہوں نے مجھے مخاطب کیا، میں نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے. میرا ذہن اس طرف پھرا کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان کے اندر بھی یہ خصلت رکھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرنا. تو ماں باپ کو اولاد سے پیار تو ہوتا ہے، لیکن پیار کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ اس کو فلمیں دکھائیں، اور ایسی ایسی ڈیمانڈ ان کی پوری کریں جس سے ان کی اخلاقی تربیت صحیح ہونے کے بجائے برباد ہو. ہو سکتا ہے کہ خواتین کی طرف سے بھی اس قسم کی ڈیمانڈ ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی خواتین کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے. کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہ کریں، جائز ڈیمانڈ کرنا ان کا حق ہے، کیونکہ ناجائز مطالبے جو ہوں گے خود ان کی بھی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی، برباد ہوں گے، بچے بھی برباد ہوں گے. گھر کے اندر اچھی کتابیں لائی جائیں، فلمی، ناول اور رسالے اور تصویروں والی چیزیں ان کو گھروں میں نہ داخل نہیں دیا جائے. انسانی فطرت ہے کہ انسان کی آنکھ کے ذریعے سے اور کان کے ذریعے سے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اور کان جو کچھ سنتا ہے وہ اس کے اثرات اندر جاتے ہیں. بچیاں دیکھیں گی نیم برہنہ عورتوں، ان کے فیشنی لباس کو دیکھیں گے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ ایک سوچ پرورش پاتی رہے گی، اور وہ بھی ڈیمانڈ کریں گی کہ ہمیں بھی ایسا لباس پہننا چاہیے، اور یہ غلط ہے. اس لیے ایسی چیزوں گھروں میں داخل نہ ہونے دیں. ہدایت پر مبنی کتابیں، اسلامی تعلیمات پر مبنی کتابیں علماء نے لکھی ہیں. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں، وہ ساری کتابیں گھروں کے اندر رکھیں تاکہ ان کا مطالعہ کر کر کے اللہ اس کے رسول کے احکام سے آگاہ ہو جائیں اور ان کی سوچ کا زاویہ درست ہوتا رہے. کہتے ہیں نا ایک باپ کو پڑھانا، ایک فرد کو پڑھانا ہے، ماں کو پڑھانا ایک پوری
نسل کو پڑھانا. ماں پڑھی لکھی ہوگی اور پڑھی لکھی سے مراد دین کی سمجھ رکھنے والی، تو اس بچے کی تربیت دینی عنوان سے کرے گی، دینی پہلو پہ کرے گی، اور پھر وہ آگے چل کر ان ماں باپ پر پورے خاندان کی نیکنامی کا باعث بنے. اس لیے سب سے پہلے میں بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ایسی عورت جو دین والی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو. اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر ایسے مدارس بن گئے ہیں خواتین کے کہ ان کے اندر دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی صحیح طریقے سے دی جاتی ہے، اور ہماری معلومات میں ہمارے علم میں ہے کہ وہ بچیاں بڑی خوبصورت تربیت حاصل کر کے وہاں سے نکلیں. وہ آگے چل کر جب مائیں بنے گی خوبصورت تربیت کریں گی اپنے اولاد میں. بچے کو صرف کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلا دینا یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو ساری دنیا وہ تعلیم دلاتی ہے. ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، داہریے بھی. ایک مسلمان کا امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی تعلیم وہ ایک ضرورت ہے، دنیاوی تعلیم ضرورت ہے، دینی تعلیم مقصد ہے. ضرورت اور مقصد کا فرق سامنے رکھ کر ان کو تعلیم دلائی جائے. وہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ضرور تعلیم دلائی جائے. اس کے بغیر اس معاشرے کے اندر زندہ رہنے میں کافی دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن مقصد کو نہ بھولیں. اس مقصد کو حاصل کرنے سے اس معاشرے کے اندر جہاں بھی جائیں گے مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے، اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. کاش کہ مسلمان کو ضرورت اور مقصد کا فرق سمجھ میں آ جائے. آج ہم نے جو مقصد تھا اس کو تو سرے سے بلا دیا، اور جو ہماری ضرورت ہے اس کو ہم نے مقصد بلکہ اولین زندگی مقصد بنا لیا. میں بتا چکا ہوں کہ گھر آپ بناتے ہیں، گھر میں کا کچھ حصہ آپ کا مقصد ہوتا ہے اور کچھ حصہ آپ کی ضرورت ہوتا ہے. مثلا باتھ روم آپ کی ضرورت ہے، کچن آپ کی ضرورت ہے، بیڈ روم آپ کا مقصد ہے. لیکن کوئی شخص کچھ دن کے لیے باتھ روم میں چارپائی ڈال کر سونا شروع کر دے کیونکہ یہاں بھی میرے پیسے خرچ ہوئے، میں سارے کمرے میں برابر سویا کروں گا، تو دیکھنے والا کیا کہے گا یہ پاگل ہو گیا. اور اس زمانے میں تو لوگ باتھ روم میں بہت زیادہ اعلیٰ خرچ کرتے ہیں بشرطے کہ نفیس طبیعت ہو. یہ مجھے کہیں نہیں پڑ رہی بات. بہت لوگوں کے باتھ روم اتنے گندے ہوتے ہیں کیا لانا ہے، توبہ، پتہ نہیں کیا مزاج ہوتا ہے. اس مسجد میں آنے سے پہلے تقریباً اس سے 1 مہینہ پہلے کی بات، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ایک باتھ روم میں داخل ہو کر میں باہر نکلا اور مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں اس کی بدبو سے. 8 دن میں بیمار رہا. میں ذکر نہیں کروں گا کہ کہاں، کسی کی تدلیل تحقیر مقصود نہیں، اصلاح مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو فطرت سلیمہ پر رکھے اور طبیعت میں نفاست عطا فرمائے. غرور و تکبر سے خدا سب کو بچائے، لیکن صاف ستھرا اجلا رہنا، نفاست اختیار کرنا اللہ سب کی طبیعت میں پیدا کر دے. کچھ لوگ سب وسائل رکھنے کے باوجود بھی میلے کچیلے گندے اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے وسائل دیے ہیں، وسائل آپ کے جسم پر نظر آنے چاہیے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور کے سامنے آیا، فرنیچر سا تھا اجڑا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں اچھا لباس میسر نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت اچھے سے اچھا پہن سکتا ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت جو تمہیں میسر ہے تمہارے جسم پر نظر کیوں نہیں آتی؟ بعض علماء نے لکھا اما بنعمت ربک فحدث، قرآن کی آیت ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو. بعض نے کہا کہ وہ تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے، لیکن نعمت جو تمہارے جسم پر ہے جو تم میسر ہے اس پر غرور نہیں کرنا. ہاں یہ بات لازم ہے.
غرور و تکبر یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان میں عاجزی اور تواضع، خوبصورت لباس پہنیں، خوبصورت رہیں، خوشبودار رہیں، لیکن دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اور دل کے اندر دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو قیدری کا تصور۔ آپ کا یہ رویہ صاف ستھرا رہنا، اجلا رہنا، دوسرے مسلمان کے لیے تربیت کا سبب بن جائے گا۔ لیکن فخر و غرور کی اجازت بالکل نہیں، نہ دولت پر گھمنڈ کرنے کی اجازت ہے، نہ اولاد پر، نہ مال پر، نہ عہدہ اور اقتدار پر۔ یہ صرف شیطان کا کام ہے۔ تکبر عزازی راہ خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اس بات کو انشاءاللہ آئندہ پھر کریں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔ 2 مئی بروز ہفتہ بعد نماز ظہر مرکزی جامع مسجد رحمانی مین بازار شمس آباد لاہور میں علامہ احمد فہد خان صاحب درس قرآن کی ارشاد فرمائیں گے۔ 2 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا رات گئے ختم بخاری کی تقریب ہوگی جامع ضیاء العلوم بیگم پورہ میں۔ مولانا سمیر حق صاحب دامت برکاتہم اور مولانا احمد شعیب صاحب اور دیگر علماء کا خطاب ہوگا۔ بعض مارکیٹوں میں دکانداروں میں دکانوں کے درمیان نماز کے لیے مخصوص جگہ رکھی ہوتی ہے، وہاں باقاعدگی 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی، کیا وہاں باجماعت نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہے؟ سوال میں ہار گرد نہیں، مسجد ہے، مسجد ملے گا۔